الحب لها شهدا خير حبيب فهي صفية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہم گفتگو کریں گے آپ کی اور میری 10ویں امی جان کے بارے میں. آپ کی اور میری 10ویں امی جان بڑی تقوی شعار تھیں، پیکر اخلاص تھیں، حلیم الطبع تھیں اور بہت ہی باوقار بھی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزار اور زہد و تقوی سے آراستہ خاتون تھیں. نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہو. تمہارا چچا موسیٰ بھی نبی تھے اور تمہارے خاوند بھی نبی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صدق و صفا کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا ہے وَلِلَّهِ إِنَّهَا لَصَادِقَةٌ. اللہ کی قسم وہ صدق و صفا کی خوگر ہیں. وہ علم و عرفان سے محبت کرنے والی ایک جلیل القدر خاتون تھی اور یہ ان خواتین میں سے ایک تھیں جنہوں نے حدیث کو روایت کرنے کی سعادت حاصل کی. 50 ہجری میں وہ اللہ کو پیاری ہوئیں اور جنت البقیع میں امہات المومنین کے پہلو میں دفن کیا گیا. جی ہاں، وہ تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں. انہیں صفیہ بنت حی اسرائیلیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حضرت صفیہ کا سلسلہ نسب دودیال کی طرف سے بنو نضیر اور ننیال کی طرف سے بنو قریظہ سے ملتا تھا. یہ دونوں عرب کے یہودی خاندان تھے اور بڑی شہرت و اہمیت کے مالک تھے. حضرت صفیہ کے باپ اور نانا اپنی قوم کے سردار اور رئیس تھے. یہودیوں کے عرب قبائل میں ان کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. حضرت صفیہ کے والد حی بن اخطب کے سامنے ان کی پوری قوم سر نیچا کر کے رکھتی تھی، سر جھکا کے رکھتی تھی اور تمام عرب کے رئیس جو تھے انہیں اونچی شخصیت قرار دیتے تھے. حضرت صفیہ کی والدہ برہ سموان کی بیٹی تھی اور سموان شجاعت و بصالت میں تمام عرب میں مشہور تھا. اس کی بہادری کی بہت سی داستانیں لوگوں کی زبانوں پہ تھیں. بہرحال حضرت صفیہ حسب و نسب کے باب میں ننیال اور دودیال کی طرف سے ممتاز حیثیت رکھتی تھیں. حضرت صفیہ کی پہلی شادی ایک مشہور یہودی شاعر اور معروف بہادر سلام بن مشکم قرظی سے ہوئی تھی. انہوں نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دی تو کنانہ بن ابو الحقیق سے نکاح کیا. یہ بھی شجاعت و بہادری میں سلام بن مشکم کی ٹکر کا تھا اور خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا. اس کی رہائش بھی اسی قلعے میں تھی. جنگ خیبر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے مقابلے میں جب تاریخی فتح حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے مقابلے میں فتح دی اور یہودیوں کو عبرتناک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو کنانہ بن ابو الحقیق نے اپنے قلعے کے تحفظ کے لیے زبردست مقابلہ کیا اور مقابلے میں مارا گیا اور اس کے تمام اہل و عیال جو تھے وہ گرفتار کر لیے گئے. خیبر کی یہ لڑائی فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی. یہودیوں کو اس میں ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ پھر وہ مسلمانوں سے متصادم ہونے کی جرات نہ کر سکے. ان کے بڑے بڑے سردار اور جنگجو ایک ایک کر کے مارے گئے. مرنے والوں میں حضرت صفیہ کا باپ
بھائی اور شوہر بھی شامل تھے، تینوں فوت ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اسی بنا پر یہودی جنگی قیدیوں میں حضرت صفیہ کی حالت دوسروں کی نسبت بڑی ہی قابل رحم تھی۔ حضرت صفیہ بھی قیدیوں میں شمار تھیں اور قید ہو کر مسلمانوں کے پاس تھیں۔ مسلمان فوجیوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا اور جنگی قیدیوں کو تقسیم کی غرض سے جمع کیا گیا تو ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک لونڈی چاہیے، مجھے ایک لونڈی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سب قیدی ہیں، تم خود ہی ان میں سے ایک لونڈی منتخب کر لو۔ دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو پسند کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب تم ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، آپ نے اجازت دے دی۔ اتنے میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ جو ہیں وہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جس کی وہ یہ مستحق ہیں۔ دحیہ کلبی ان کے ساتھ عام عورتوں کا سا سلوک کریں گے جو ان کی عزت و احترام کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی رئیسہ ہیں، ان کے باپ اور شوہر اپنی قوم کے رئیس تھے، لہذا انہیں دحیہ کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ صحابیوں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ خود اپنی تحویل میں حضرت صفیہ کو لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول کیا۔ دحیہ کو کہا کہ تم کوئی دوسری لونڈی دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صفیہ سے ملنے کی درخواست کی، اور جب صفیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو میرے اور آپ کے نبی نے دو چیزیں صفیہ کے سامنے پیش کی۔ ایک تو یہ کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تم کو آزاد کر دوں گا اور تم سے نکاح کر لوں گا، اور اگر تم خیبر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہو تو تم کو اختیار ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں پیش کی گئیں تو نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد انک لا الہ الا اللہ، میں اسلام قبول کرتی ہوں اور شہادت دیتی ہوں۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ سیدہ صفیہ بنت حی کی خصوصیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو ہی اس کا مہر قرار دیا گیا۔ آزاد کر دیا اور پھر ان کی آزادی کو ان کا مہر رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے اللہ اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، قبول کیا۔ انہوں نے نہایت ادب و احترام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام کو پسند کر لیا ہے اور میں اسلام لے آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے کسی اور بات کی دعوت دیں، مجھے یہودیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہودیت کو پسند نہیں کرتی۔ اب میرا باپ بھی فوت ہو گیا اور میرا بھائی بھی فوت ہو گیا، میں نے اب کہاں جانا ہے، بس آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اس دل نشین اسلوب میں اظہار خیال ان کی دانائی، عقل مندی اور سلیقہ شعاری اور معاملہ فہمی کی علامت ہے۔ اس بارے میں علامہ ذہبی رقم طراز ہیں، وَكَانَتْ شَرِيفَةً عَاقِلَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَدِينٍ، وہ معزز تھیں، عقل مند، خاندانی، حسین و جمیل اور دیندار خاتون تھیں رضی اللہ عنہا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، وَكَانَتْ ذَاتَ حِلْمٍ وَوَقَارٍ، وہ بردبار اور باوقار خاتون تھیں۔ ابو عمر القرطبی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، كانت صفیۃ عاقلۃ حلیمۃ فاضلہ، صفیہ جو تھیں عقل مند تھیں، بردبار تھیں اور عالم فاضل خاتون تھیں۔
اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے شادی کر لی. حضرت ام سلمہ نے ان کی کنگھی وغیرہ کی، ان کے بال وغیرہ بنائے اور ان کو دلہن بنایا اور ان کو عطر بھی لگایا. اور حضرت صفیہ جو تھیں بڑی حسین و جمیل تھیں. سبحان اللہ. بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم خیبر آئے، اللہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب کے بارے میں تفصیلات بتائی گئیں. یعنی جب خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت صفیہ کے بارے میں تفصیلات سے بتایا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا خاوند میدان جنگ میں قتل ہو گیا ہے اور ابھی یہ نئی نویلی دلہن ہی تھیں. ان کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا. کہتے ہیں کہ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے شادی کر لی. ایک برتن میں خصوصی کھانا بنایا گیا اور صحابی کہتے ہیں کہ مجھ کو حکم دیا کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کھانے کے لیے بلایا جائے اور ان میں اعلان کر دو. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ تھا. پھر ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے انہیں اپنے پیچھے اوٹ میں رکھا ہوا ہے، ایک سائڈ میں رکھا ہوا ہے. پھر آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے، اس لیے کہ حضرت صفیہ کا قد جو تھا تھوڑا چھوٹا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام قربان جاؤ آپ کے اور میرے نبی کے. آپ اونٹ کے پاس بیٹھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئی. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صفیہ کی آنکھ کے اوپر، اور بعض روایت میں ہے آپ کے ہونٹ کے پاس چوٹ کا نشان دیکھا تو آپ نے دریافت کیا کیا یہ آنکھ کے اوپر تمہارے نیل کا نشان کیسا ہے؟ یہ نشان جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیسا ہے؟ یہ کیا ہوا اور یہ زخم کیسے لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے خواب آئی ہے کہ چاند میری گود میں آ گرا ہے. تو اس نے جب یہ سنا تو سنتے ہی مجھ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کو چاہتی ہے؟ یا اس نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم تیرے دل میں یثرب کے بادشاہ کی تمنا سمائی ہوئی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں تو ان کی عمر جو تھی وہ 17 سال تھی اور ان کی کنیت ام یحییٰ تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خیبر سے مدینہ منورہ پہنچی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی طرف سے جب نرمی، محبت اور شفقت کا یہ انداز دیکھا تو انہوں نے کہا ما رأیت قط احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو اتنا حسن اخلاق والا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہو گئیں. انہوں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ تمام گھر والوں سے خلوص دل سے پیش آئیں گی. وہ تمام ازواج مطہرات کی مخلص اور وفادار سہیلی بن کر رہیں گی. انہوں نے دل جیتنے کے لیے آغاز کیا. انہوں نے ایسے تحائف دیے، ایسے تحفے دیے جو خواتین کو بہت پسند ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو حضرت صفیہ حضرت فاطمہ کے گھر گئیں اور ان سے پیار و محبت کا اظہار کیا اور ان کو سونے کی بالیاں تحفے کے طور پر دیں. ان کی طرف سے یہ تحفہ جو تھا محبت، لاڈ اور پیار کا اظہار تھا. وہ یہ جانتی تھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں.
اسی طرح انہوں نے حضرت صفیہ نے اور سب بیویوں کو سونے کے زیورات بطور تحفہ دیے جو وہ خیبر سے اپنے ساتھ لائی تھیں تاکہ باہمی تعلقات میں خوشگواری پیدا ہو۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بڑی دانشمند اور عالم و فاضل خاتون تھیں۔ وہ اپنی سوکنوں سے نہایت محبت سے پیش آتی تھیں اور خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھے تو وہ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آتی، لیکن وہ یہ محسوس کرتی تھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک اجنبی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہیں ان کے اصل کو بھول نہیں پا رہی۔ حضرت حفصہ ان کو آر دلاتے ہوئے کہنے لگیں، یہ تو ایک یہودی کی بیٹی ہے، لیکن حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں، حضرت حفصہ کو، کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم انصاف سے کام لو۔ اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ حضرت صفیہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ وہ ان کو یہودی کی بیٹی کہہ رہی ہیں تو یہ سن کر وہ رونے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا ایک نبی تھا، تم نبی کی بیوی ہو، تم سے بڑھ کر کسی اور کو کیا فخر ہو سکتا ہے؟ پھر حفصہ سے کہا اللہ سے ڈرو، تمہیں ایسی بات کہنی نہیں چاہیے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو میں نے عرض کی کہ حضرت عائشہ اور صفیہ مجھ سے برتر ہونے کا اظہار کرتی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ میرا شوہر محمد ہے، میرا باپ ہارون ہے اور میرا چچا موسیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرز عمل کی وجہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا احساس اجنبیت بالکل جاتا رہا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میری اس گھر میں واقعی ایک قدر و قیمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر میرا خیال رکھتے ہیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے اخلاق حسنہ اور عادات و اوصاف کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں۔ بعض حالات میں ایک دوسری کا خیال رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ حضرت صفیہ سے خار رکھنے کے باوجود ان کا خیال رکھتی تھیں، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے غیرہ کی، تو غیرہ جو ہے ہر عورت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں اس واسطے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ جب انسان سلیم الفطرت ہو، دل کا صاف ہو، وہ سچ بولتا ہو، مکر و فریب سے بالکل علیحدہ ہو، مکر و فریب جانتا ہی نہ ہو، تو ان خوبیوں کی وجہ سے وہ تمام لوگوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ظاہر و باطن کے اعتبار سے بالکل صاف اور پاک تھیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچے دل سے محبت کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ جس بیماری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، تمام ازواج مطہرات آپ کے پاس اکٹھی ہوئیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے اور ساری بیویاں آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکٹھی ہوئیں، تو حضرت صفیہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی پریشانی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ جو بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے، جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، وہ بیماری مجھ کو لگ جائے۔
یہ بات سن کر تمام ازواج مطہرات نے ان کو کچوکا لگایا اور سب کی سب ان کی طرف دیکھنے لگیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربان جاؤں حبیب خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیماری کی حالت میں ہی فرمایا واللہ یہ سچ کہتی ہیں، یعنی ان کی یہ بات جو ہے تصنع اور بناوٹ سے خالی ہے، یہ صحیح مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ابو عمر بن عبد البر لکھتے ہیں حضرت صفیہ کی ایک کنیز کے دل میں خیال آیا۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ کی ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں، اس لیے کہ ہفتے کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے، اور جیسے آج ہم جمعے کی قدر کرتے ہیں ایسے وہ ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتے تھے، اور اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ صفیہ جو ہیں یہودیوں سے صلہ رحمی بھی کرتی ہیں۔ اس نے جا کر یہ بات جو تھی حضرت عمر کو بتا دی، تو حضرت عمر نے حضرت صفیہ سے پوچھا تو حضرت صفیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو میرے لیے ہفتے کے دن کے بدلے دیا ہے، یعنی جمعہ جو ہے ہفتے کے بدلے دیا ہے، جب سے میں اسلام لائی ہوں میں ہفتے کے دن سے کوئی دلی محبت نہیں رکھتی، البتہ یہودیوں میں میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی سے پیش آتی ہوں۔ اس کے بعد جب وہ اپنی کنیز کے پاس آئیں تو اپنی کنیز سے پوچھا کہ تجھ کو یہ باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو، تو نے یہ باتیں کیوں بتائیں؟ اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا اور یہ میرا قصور ہے، میں تسلیم کرتی ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا جا آج سے تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا یہ کارنامہ بردباری کا نقطۂ عروج ہے جس سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آراستہ دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ اس بات پر وہ اپنی لونڈی کو، اپنی کنیز کو سزا دے سکتی تھیں، بدلہ ان سے لے سکتی تھیں، اس لیے کہ وہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتی تھیں، ان کی مالکہ تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کو پیش نظر رکھا، اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ آل عمران۔ اور جنتوں کے مالک، اللہ اکبر، اللہ ہم کو جنتوں کا مالک بنا دے، اور جنتوں کے مالک اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فرمان الہی ہے نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، سورۃ یوسف۔ ہم اپنی رحمت جسے چاہیں عطا کرتے ہیں، اور نیکوکاروں کا اجر جو ہے، نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا، دوہرا ڈبل اجر و ثواب عطا کرے گا۔ کس واسطے؟ ایک اپنی کنیز کو انہوں نے معاف کر دیا، اور دوسرا صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تمام معاملات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سر انجام دیتی تھیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات نے ان کو بردبار اور باوقار بنا دیا تھا، یہی وجہ ہے وہ خواتین اہل بیت اور تمام صحابہ کرام میں احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب محاصرہ ہوا، لوگوں نے ان کو جب ان کے گھر میں قید کر دیا اور محاصرہ کر دیا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے بھرپور حضرت عثمان کا ساتھ دیا۔ جب انہیں گھر میں محصور کر دیا گیا اور ان کا کھانا پانی سب بند کر دیا گیا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر بڑے اہتمام سے کھانا پانی بھیجتی رہیں۔ حضرت صفیہ کا غلام کنانہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ
خچر پر بیٹھ کر حضرت صفیہ حضرت عثمان بن عفان کے دفاع کے لیے نکلی۔ خچر کی نکیل کہتے ہیں، ان کا غلام کہتا ہے کہ میں نے خچر کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ اشتر نامی شخص نے آگے بڑھ کر خچر کے منہ پر مارتے ہوئے اس کا رخ پھیر دیا۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بڑے غصے کا اظہار کیا، لیکن کھانا پانی بس سطور ان کے گھر بھیجتی رہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں کے خلاف تھیں جو حضرت عثمان بن عفان کی مخالفت میں محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ وہ حضرت عثمان کی خیر خواہ اور معاون تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کو نہایت صبر اور بردباری سے، دانش مندی سے نمٹایا کرتی تھی، بجائے اس شخص کے ساتھ جس نے ان کے خچر کا رخ جو تھا پھیر دیا تھا، یعنی ان کو جانے سے منع کر رہا تھا، تو بجائے اس سے منہ ماری کرنے کے فوراً ہی اپنی عزت کے ساتھ ہی آپ واپس آ گئیں، کہ یہ ان کی دانش مندی تھی جس سے انہوں نے اچھا سلوک کیا۔ اسی لیے علامہ ابن اسیر اور امام نووی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کانت عاقلۃ من عقلاء النساء، وہ دانشور خواتین میں سے ایک دانشور خواتین تھیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا صدقہ اور خیرات اور سخاوت کے اعتبار سے بڑی مشہور و معروف تھیں۔ درہم و دینار ان کی ہتھیلی پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ چند لمحات کے لیے ان کے ہاتھ درہم و دینار آتے اور پھر حقداروں کی طرف وہ ان کو لوٹا دیا کرتی تھیں، یعنی فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتی تھیں۔ دنیا کے ساز و سامان کی ان کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح اس حقیقت سے آگاہ تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہی بہتر اور باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس باقی رہتی ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھی جانتی تھیں کہ صدقہ و خیرات کا دلوں پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے۔ ان کا ایک گھر تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس گھر کو صدقہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شادی ہو گئی اور امہات المومنین میں ان کا شمار ہونے لگا، تو انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے علم و عرفان سے سیراب ہونا شروع کر دیا۔ وہ جتنی کوشش کرتی تھیں، جتنا ان سے ہو سکتا تھا، قرآن مجید کو حفظ کیا کرتی تھیں۔ دین اور قرآن مجید کے ساتھ ان کی والہانہ محبت تھی۔ اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی۔ اسی واسطے وہ نہایت عقل مند اور حدیث کی عالمہ تھیں۔ لوگ ان سے بہت سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ ان کا مکان عورتوں کے ایک مدرسے بلکہ دارالعلوم کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ ان کا گھر جو تھا ایک مدرسے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ ایک خاتون سہیرہ بنت جعفر کا بیان ہے کہ وہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ گئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کوفے کی بہت ساری خواتین ان سے مختلف مسائل دریافت کر رہی ہیں، اور وہ سب کے جواب نہایت تحمل سے دے رہی ہیں۔ ان سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ روایت کرنے والوں میں امام زین العابدین، کنانہ، مسلم بن صفوان، یزید بن مصعب اور اسحاق بن عبداللہ بن حارث خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تقریباً 4 سال زندہ رہیں۔ اللہ اکبر، 40 سال زندہ رہیں۔ وہ زندگی بھر نماز، روزہ، عبادت، صدقہ اور خیرات اور علم و عرفان میں مصروف رہیں۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیتی تھی۔
اللہ اکبر۔ ان کے فضائل و مناقب، ان کی سیرت کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ خلفائے راشدین کے زمانے تک زندہ رہیں اور انہوں نے تمام واقعات کا مشاہدہ کیا اور مشرق و مغرب میں اسلامی فتوحات کو دیکھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں پیدا ہونے والے بعض واقعات میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے 50 ہجری کو اس دنیا کو خیر باد کیا۔ کس لیے خیر باد کیا؟ تاکہ رفیق اعلیٰ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس وقت راضی اور خوش تھیں۔ انہوں نے پاکیزہ خواتین اہل بیت میں اپنا اچھا اثر چھوڑا اور یہ اثر اللہ کے فضل و کرم سے رہتی دنیا تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں امہات المومنین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔ صحابہ کرام ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیچھے 1,00,000 درہم وراثت میں چھوڑے۔ ان میں 30,000 اپنے بھائی بھانجے کو دینے کی وصیت کر دی تھی۔ اس میراث کے بارے میں طبقات ابن سعد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے مذکور ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی وراثت جو زمین اور ساز و سامان کی صورت میں تھی، اس کی مالیت 1,00,000 درہم بنتی تھی۔ اس میں سے تیسرا حصہ جو تھا انہوں نے اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کر دی تھی۔ چونکہ ان کا بھانجا ابھی یہودی تھا تو مسلمانوں نے اسے وصیت کے مطابق مال دینا مناسب نہیں جانا، تو یہ مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ کی آواز آتی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور جو انہوں نے وصیت کی ہے اس پر عمل کرو۔ پھر ان کے بھانجے نے تقریباً 30,000 درہم جو تھے وہ وصول کیے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی۔ ان کی معطر سیرت ہمیشہ یاد رہے گی اور خواتین کے لیے یعنی ہم سب کے لیے، امت محمد کے لیے وہ قابل قدر نمونے کی حیثیت میں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ خواتین ان کی اقتداء کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے راضی ہو اور انہیں پاکیزہ خواتین اہل بیت میں شامل فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو بات کو سنتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ جو ہیں وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔